نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم۔ حاضرین گرامی، ماہ سفر کے آخری ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آج غالباً 27 سفر ہے۔ اٹھائیس یا 29 سفر حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میرا معمول ہے کہ اسلام کی عبقری شخصیات بالخصوص خلفائے راشدین مہدیین اور ائمہ اہل بیت کی تاریخیں جب آتی ہیں یا اولیاء ہند، اکابر اولیاء ہند کی تاریخیں آتی ہیں تو کچھ نذرانے سخن ان کی بارگاہ میں ضرور پیش کرتا ہوں۔ آج تھوڑی دیر سید شبان اہل الجنہ ریحانۃ النبی ابو محمد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ آپ کی ولادت ماہ رمضان سن 3 ہجری میں ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، وہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا نکاح ہوا اور رمضان سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بچپن ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب اور چہیتے تھے۔ جب رسول اللہ کو خبر ملی کہ آپ کا نواسا ہوا ہے تو حضور تشریف لے گئے۔ خود ان کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کے کلمات ارشاد فرمائے اور تحنیک بھی فرمائی، یعنی کھجور اپنے دہنے مبارک میں رکھ کر چبائی ہے اور تھوڑا سا حصہ نکال کر حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو غذا جائے کسی مبارک ہونٹوں سے لگ کر جائے۔ اہل بیت کے گھر بھی یہ معمول تھا اور بہت سے اولیاء کرام کے گھر بھی یہ معمول رہا ہے کہ سب سے پہلی غذا ماں کا دودھ نہیں بلکہ کسی بزرگ جو کہ نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ولی ہوں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی جو غذا ہوتی ہے، جو چبا کے بہت بہت نازک کر دی جاتی ہے، وہی منہ میں ڈال دی جاتی ہے۔ اسی کا نام ہے تحنیک۔ اسی کو گھٹی پلانا کہتے ہیں۔ گھٹی پلانا کہتے ہیں کہ فلاں کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہے، محاورہ ہے کا فلاں کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہے، یعنی ان کو بزرگوں نے یہ چیز ان کی فطرت میں ڈال دی ہے، ان کی طبیعت بنا دی ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی کہی، اقامت کے الفاظ بھی کہے اور اس کے بعد تحنیک بھی فرمائی۔ آپ کا نام حسن رکھا اور کہا کہ میں نے حضرت ہارون نبی کے صاحبزادے کے نام پر ان کا نام حسن رکھا ہے۔ ان کا نام شپر تھا، اسی کا معنی ہے حسن۔ یہ وہ نام ہے جو پوری تاریخ عالم بشریت میں امام حسن سے پہلے نظر نہیں آتا۔ ہزاروں ہزار افراد کے نام آج بھی تاریخ اور انساب کے صفحات پہ لکھے ہوئے ہیں، مگر سیدنا امام حسن کے نام سے پہلے یہ نام کہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حجاب میں چھپا کر اس نام کو رکھا تھا۔ جب حسن پیدا ہوئے ہیں تو اس نام کو ظاہر کیا گیا۔ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں اور حسن کے بعد آج تک کروڑوں حسن پیدا ہو گئے جو اس میں نسبتی کی وجہ سے یہ نام رکھے جاتے ہیں امام حسن سے فیض حاصل کرنے کے لیے۔
بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، انتہا درجہ کا پیار کرتے تھے۔ اکثر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے یہاں تشریف لے جائیں تو حضرت سیدنا امام حسن کو اپنی گود میں لے لیتے تھے، اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو امام حسین کو اپنی گود میں لے لیتے تھے۔ بہرحال ایسا ہوتا تھا کہ ایک زانو پر حسن ہوتے تھے، ایک زانو پر حسین ہوتے تھے۔ کبھی کاندھے پر حسن کو رکھ لیا، اس کاندھے پر حسین کو رکھ لیا، کبھی اس طرح پہلو میں لے کر آتے تھے، کوئی ادھر حسن کو دبائے رہتے تھے، ادھر حسین کو دبائے رہتے تھے۔ بڑی کیفیت تھی۔ گھر میں رہتے تھے تو کبھی کبھی ناقہ بن جاتے تھے، اپنے پاؤں کے گھٹنے کو زمین پر رکھ دیتے تھے، اپنے ہاتھ رکھ دیتے تھے، کہتے تھے حسن میری پشت پر بیٹھ جاؤ، حسین میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ اور جب وہ بیٹھ جاتے تھے تو اللہ کے نبی کمرے میں اس طرح گشت فرماتے تھے جیسے کہ کسی اونٹ پر انسان بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی یہ محبت کی انتہا تھی جو بکثرت صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گود میں لے کر انہیں سونگھا کرتے تھے اور چوما کرتے تھے، کبھی رخسار چومتے تھے، کبھی پیشانی چومتے تھے، کسی لمحہ مبارک چومتے تھے، کبھی تھوڑی چومتے تھے، کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتے تھے، حسن چوسو اسے، حسین چوسو اسے۔ یعنی محبت کی انتہا جہاں ہوتی ہے اس منزل پر امام حسن امام حسین نظر آتے ہیں۔ جناب ابو بکرہ ہیں، صحابی رسول ہیں، اور یہ بھی بتلا دوں کہ بہت سے معاملات میں یہ حضرت علی کے مخالف تھے، لیکن جہاں ان حضرات کی بات آ جائے تو تعریف کرنے میں بھی نہیں چوکتے تھے۔ ان سے روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور امام نسائی نے بھی سنن کبریٰ میں اسے روایت کیا ہے، کہا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، حضرت سیدنا امام حسن آئے، کبھی ان کی گردن پر سوار ہو جاتے تھے، کبھی کمر کے پاس، کبھی پیٹھ کے پاس۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھیمے سے ان کو اتارتے تھے، زمین پر کرتے تھے، پھر سجدے سے سر اٹھا رہے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے نا، ان ابنی ھذا سید یصلح اللہ بہی بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سید سردار ہے، پوری جماعت میں فائق ہے، تمام کائنات کا مرجع ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اس کے ذریعہ صلح کرائے گا۔ جو واقعہ سالوں سال بعد ہونے والا ہے، حضرت سیدنا امام حسن کے دور خلافت میں جو واقعہ ہونے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب پہلے ہی سے مشاہدہ فرما رہی تھی۔ سید کا لفظ آیا ہے، عربی میں سید کہتے ہیں، اردو میں سید کہتے ہیں۔ بہت سے الفاظ ہیں کہ عربی میں اس کا تلفظ کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے۔ بہت سے مولوی قسم کے لوگ جو گاڑی عربی بولنا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی اس کی نقالی کر دیتے ہیں، کہیں گے سید فلاں صاحب، نہیں، اردو میں سید کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی میں برکت، اردو میں کہیں گے برکت۔ عربی میں عظمت، تراویح کی جو دعا پڑھتے ہیں یہ نا، ذی العزت والعظمت والہیبت والکبریاء والجبروت، ذی العزت والعظمت والہیبت والکبریاء والجبروت۔ عظمت اردو میں کیا کہیں گے؟ عظمت، برکت۔ عربی میں ہے خشیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، خشیت۔ اور اردو والے کیا کہتے ہیں؟ خشیت۔ تو اردو ایک مستقل زبان ہے، بہت سے الفاظ ہیں جو بدل کر آ گئے ہیں۔ اردو میں ہر بہت زبانوں کے الفاظ آئے ہیں۔ جیسے ترکی سے ایک لفظ آیا ہے، ترکی میں تھا بے گم، بے گم، عربی میں کیا ہوا؟ بیگم۔ تو اردو میں جو ہے وہی دہرانا چاہیے، زیادہ کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ تو عربی میں تو سید ہے، اردو میں سید ہے۔ تو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ سید کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ آقا۔ سید کہتے ہیں سردار کو بھی، سید کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو بھی، سید کہتے ہیں
اپنے زمانے کے سب سے فائق آدمی کو بھی سید اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو منتظم ہو، اپنی قوم کے امور میں ان کی صحیح نگہداشت کرے اور صحیح رہنمائی کرے. اسی کو ہمارے زبان میں سردار کہتے ہیں. جو علاقے کے جو امور ہوتے ہیں اسے انجام دینے والے کو سید کہا جاتا ہے. یہ بہت محدود معنی ہے. سید کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مرجع ہو، کہ جب کوئی مصیبت کا وقت آ جائے، پریشانی کا دور آ جائے، سب کی نگاہ اس کی طرف پڑی رہے، مرکز توجہ بن جائے کہ دیکھیں یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے مسائل کا کیسا حل کرتے ہیں. عربی میں ان تمام مفاہیم کے لیے سید کا لفظ آتا ہے. حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. یصلح اللہ بین یدیہ، یصلح اللہ بہ بین الطائفتین عظیمتین. اور ایک روایت میں ہے بین الطائفتین من المسلمین، ایک روایت میں ہے علی یدیہ ہے. الگ الگ الفاظ ہیں، مفہوم سب کا ایک ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اس کے ذریعہ صلح کرائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چاہے ادھر کا گروہ ہو یا ادھر کا گروہ ہو، سب کو مسلمان ماننا. اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، نہ کافر کہا جائے نہ منافق کہا جائے. اللہ کے نبی نے مومن مسلم کا لفظ آیا بین طائفتین من المسلمین. حضرت علی کا جو گروہ تھا وہ بھی مسلم، ان کا مخالف جو گروہ تھا وہ بھی مسلم، کافر نہیں اس کی بنا پر ہوئے نہ منافق ہوئے. یہ کفر کا لفظ بڑا سخت لفظ ہے. ہمیشہ ہر معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو یا کافر کہہ دے، اے کافر، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والے پر کفر لوٹ کر آ جائے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا. اسی لیے علماء محتاطین بہت احتیاط کرتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کافرانہ بھی ہوتے ہیں، گستاخانہ بھی ہوتے ہیں، مگر محتاط علماء نے انہیں کافر نہیں کہا. کہتے ہیں جب لزوم کفر بھی پایا جائے، التزام کفر بھی پایا جائے، تب کافر کہا جائے گا. صرف لزوم کفر سے کافر نہیں کہا جائے گا. لزوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی کوئی بات ہے، کوئی جملہ ہے جس سے کفر ثابت ہوتا ہے، یا کوئی کام ہے جس سے کفر ثابت ہوتا ہے، اتنی بنا پر اسے کافر نہیں کہا جائے گا. التزام ہونا چاہیے، یعنی وہ کہے کہ ہاں میری وہی مراد ہے جو کافرانہ ہے، تب اسے کافر کہا جائے گا، ورنہ نہیں کہا جائے گا. مگر کسی کی زبان سے اور کسی قلم سے ایسا جملہ نکل جائے جو کافرانہ تو ہے، مگر وہ کہے کہ نہیں میری یہ مراد نہیں ہے، تو اس کی مراد مانی جائے گی. دل کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کوئی کہے کہ نہیں میری یہ مراد نہیں جو کافرانہ ہے، میرا کہنے کا مقصد ہے، تو اس کی مراد قبول کر لی جائے گی، تعبیر قبول کر لی جائے گی. اسی لیے ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جملے میں کافرانہ جملہ ہے مگر 100 پہلو میں سے 99 پہلو کفر کے ہیں اور ایک پہلو ایمان کا ہے، تو اس کو مومن کہا جائے گا، بشرطے کہ جو ایمان کا پہلو ہے وہ کہنے والا کہے کہ میری مراد یہی ہے. اس قدر احتیاط کی جائے گی. دیکھا جائے کتنے پہلو نکل سکتے ہیں جملے کے، یہ پہلو، یہ پہلو، یہ پہلو، یہ پہلو، یہ پہلو، اور 100 میں سے 99 پہلو سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص کافر ہے، اور ایک پہلو سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں مومن ہے. اور وہ کہے کہ ہاں ہماری مراد وہ جو ایمان والی ہے، تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا، مومن کہا جائے گا. یہ ایک ضمنی بات ہے جو بہت ضروری ہے. اس فتنے کے زمانے میں بہت اس قسم کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے بنیادی بات میں نے آپ لوگوں کو بتلا دی. دوسری چیز یہ ہے کہ عام علماء تکفیر کا فتویٰ لگائیں یہ قابل قبول نہیں ہے. ہمارے علماء سب کام کر چکے ہیں، امام کام کر چکے ہیں، سارے اصول و ضوابط بتلا دیا ہے. فرمایا ولا اعتبار بتکفیر غیر الفقیہ، جو عالم فقیہ نہیں ہے اس کی تکفیر کا اعتبار نہیں ہے. ہم چاہے کہ مجھ جیسا آدمی کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دے تو نہیں مانا جائے گا. صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے، مفتی ہونا کافی نہیں ہے. شامی کی عبارت ہے ولا اعتبار بتکفیر غیر الفقیہ. کہیں یہ عبارت ملتی ہے ولا یعتبر بتکفیر غیر الفقیہ. جو عالم فقیہ نہیں ہے، فقیہ بہت اونچے درجے کے عالم کو کہتے ہیں، جس کی قرآن کی آیات پہ بھی نگاہ، اس کی تفاسیر پر بھی نگاہ، نصوص احادیث پہ بھی نگاہ، اس کے متون و طرق پہ بھی نگاہ، اس کی اسناد پر بھی نگاہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسائل کی استخراج کا ملکہ بھی اسے حاصل ہے. اگرچہ تقلیدی طور پر ہو، اجتہادی طور پر نہ ہو، تب اس کی تکفیر کا اعتبار کیا جائے گا. عام مفتی کی تکفیر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اسے کوڑے کے ردی خانے میں پھینک دینا چاہیے.
اس زمانے میں یہی ہو رہا ہے، جو مولوی ہوتا ہے وہ فتویٰ دینے لگتا ہے، بلکہ اب تو چوترا پر بیٹھ کر عوام بھی کفر کا فتویٰ لگانے لگے۔ بہت خطرناک چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کو کافر بنانے کے چکر میں اسلام کے دائرے سے ہم خود نکل جائیں۔ تو پہلے ہی سے بندش لگا دی ہے ہمارے ائمہ نے، بندش لگا دی ہے کہ نہیں، زبان کھولنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ جو مخاصمت ہوئی تھی حضرت علی اور ان کا مخالف کے درمیان، اس کے بارے میں تو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ کافر نہیں کہا جائے گا، بس ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی اس لیے فتویٰ لگا، نہیں، غلط کیا ہے، وہ بغاوت تھی، مگر اس کے باوجود نہ کافر کہیں گے نہ منافق کہیں گے، وہ مومن تھے، مسلم تھے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا امام حسن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مومنوں اور مسلموں کی دو جماعتوں، دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اگر کافر کہہ دیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تردید ہو جائے گی۔ حضور کا قول سب سے اوپر، وہی حجت ہے، وہی سند ہے، وہی لائق اعتبار ہمارے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے کہ عین سجدے میں سیدنا امام حسن کبھی آتے تھے، کبھی سیدنا امام حسین آتے تھے، پشت پہ سوار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اب چونکہ سیادت کی بات آ گئی ہے تو ایک روایت اور سن لیجیے، بڑی اہم روایت ہے۔ یہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ کون ہے؟ انہی کو کہتے ہیں صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم راز کی باتیں اللہ کے نبی نے ان کو بتلائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہونے والا ہے، قیامت تک جو بڑے بڑے واقعات ہونے والے تھے سب کے بارے میں بتلا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام بھی ان کو بتلائے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ صحابہ کی شب میں شامل ہو گئے تھے، وہ صحابی نہیں تھے، وہ منافق تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی اور اس کے حوالی موالی۔ مسجد زرار انہوں نے بنوا لی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو توڑوا دیا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگوں نے تو انکار کر دیا، کچھ آدھے راستے سے بھاگ گئے، کچھ ہے کہ غزوہ تبوک سے جب واپس آنے لگے تو نبی پر حملہ کر دیا۔ یہ سب منافقین تھے۔ ان سب کے نام حضرت سیدنا حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بتلائے تھے، اس کو عام نہیں کیا تھا۔ اور ایک چیز اور بڑی محتاط، بہت دھیان دینا چاہیے، صحابہ کا علم تو ہم سے بہت زیادہ تھا نا، لیکن اپنے علم کی بنا پر اور اپنے قیاس کی بنا پر انہوں نے خود سے کسی کو منافق نہیں کہا ہے۔ کفریہ جملوں کی بنا پر جبکہ ہر پہلو سے کفر ثابت ہو جائے، آدمی کو کافر تو کہا جائے گا، مگر اپنی عقل اور اپنے علم کی بنا پر، اپنے قیاس کی بنا پر کسی کو منافق نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بہت بنیادی فرق میں بتلاتا ہوں، منافق ہے فلاں منافق ہے، غلط ہے۔ اگر قیاس کی بنا پر اور صغرا اور کبرا اور نتائج کے اعتبار سے کسی کو منافق کہا جائے تو حضرات صحابہ کرام کہہ رہے تھے فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق، لیکن نہیں، نفاق کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ظاہری اعمال بالکل مومنوں جیسے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حضور کے صحبت میں بھی آ رہے ہیں، غزوے میں شریک بھی ہو رہے ہیں، حضور کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، مگر وہ منافق تھے۔ کیوں؟ دل میں نفاق تھا۔ اور دل کا حال اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ تو کسی پر منافق کا ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے، صحابہ نے نہیں لگایا، چھپایا اللہ کے نبی نے، صرف بتلا دیا حضرت حذیفہ کو، حضرت ام سلمہ کو منافقوں کا نام بتلایا، بس کئی لوگ جانتے تھے۔ عقل سے، قیاس سے، اجتہاد سے، اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو منافق قطعاً نہ کہا جائے۔ تو حضرت حذیفہ اتنی بزرگ شخصیت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کے تقریباً 20 دن یا 30 دن یا 40 دن کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے انتقال کے وقت لوگوں نے پوچھا، آپ تو صاحب سر نبی ہے، محرم راز مصطفیٰ ہیں، بتلائیے کہ جب مسلمانوں کے درمیان نزاع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ حضرت علی کا زمانہ آ چکا تھا، امام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت راشدہ کا دور شروع ہو چکا تھا اور اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ پوچھا لوگوں نے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان،
دیکھیے یہ نہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر، پھر انہوں نے مسلمانوں کا لفظ استعمال کیا ہے. دھیان رہے اس بات پر، کافر نہیں کہا جائے گا، منافق نہیں کہا جائے گا حضرت علی کے مخالفت کرنے والوں کو بھی. کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، غلط جملہ بول جاتے ہیں. فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا کہیں؟ تو کہا کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا، قرآن کو دیکھنا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کہا کہ دونوں فریق اگر قرآن کی بات کریں، یہ اپنی دلیل لے کر آ جائے، وہ اپنی دلیل لے کر آ جائے. کہا کہ عمار کی طرف دیکھنا، عمار ابن یاسر کی طرف دیکھنا، جدھر عمار رہیں گے ادھر حق رہے گا. لوگوں نے دیکھا کہ عمار کدھر ہے، کہا کہ علی کے ساتھ ہے، علی کا ساتھ لوگوں نے دے دیا. ڈائریکٹ حضرت علی کا نام لا لیا، اس لیے کہ حضرت علی کے بارے میں طرح طرح کی افواہات اس زمانے میں پیدا کر دی گئی تھی. ارے کچھ بدبخت تو یہاں تک کہنے لگے تھے مروان اور اس کے ساتھی کہ علی نے عثمان کو شہید کرایا ہے اور حضرت عثمان غنی کی شہادت میں علی کا ہاتھ ہے. قصاص عثمان کی جو تحریک چلی ہے اس میں اس افواہ کا سب سے بڑا دخل تھا کہ حضرت مولائی کائنات کے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کے خون سے رنگین کرنے کی ناپاک کوشش ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس لیے ان کا نام نہیں لیا، انڈائریکٹ بات کر دی. یہ نہیں کہا کہ علی کا ساتھ دینا، کہا کہ عمار کا ساتھ دینا. دیکھنا کہ عمار جدھر ہے ادھر حق رہے گا. لوگوں نے دیکھا کہ عمار کدھر ہے، حضرت علی کے ساتھ تھے، لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا. بدری صحابہ تھے، غزوہ احد والے صحابہ تھے، غزوہ خیبر والے صحابہ تھے، غزوہ بدر صلح حدیبیہ والے صحابہ تھے، وہ سب حضرت علی کے ساتھ ہو گئے. تو یہ حضرت حذیفہ ابن یمان ہے، ان سے روایت ہے. اور یہ روایت آئی ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اسے روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اسے روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے فضائل الصحابہ میں اسے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے اسے اپنے مصنف میں روایت کیا ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، جمع الجوامع میں، جامع الاصول وغیرہ میں اس کا ذکر آیا ہے. وہ حضرت حذیفہ کی روایت، وہ کہتے ہیں ان حذیفہ قال سألتنی امی منذ متى عهدك بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لها منذ كذا وكذا قال فنالت مني وسبتني قال فقلت لها دعيني فإني آتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصلي معه المغرب ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء ثم انفطل فتبعته فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب فاتبعته فسمع صوتي فقال من هذا فقلت حذيفة قال ما لك فحدثته بالأمر قال غفر الله لك ولأمك ثم قال أما رأيت العارض الذي عرض له قبيل قال قلت بلى قال فهو ملك من الملائكة لم يهبط للأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء العالمين. یہ طویل حدیث حضرت حذیفہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا میری ماں نے مجھ سے پوچھا کتنے دن ہو گئے کہ حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے ہو. وہ مائیں بھی تھی، بچوں پر نگاہ رکھتی تھی کہ اپنے کاروبار ہی میں لگے ہیں یا حضور کی بارگاہ میں دین سیکھنے بھی جاتے ہیں. پوچھا کتنے دن ہو گئے حضور کی بارگاہ میں گئے ہوئے؟ کہا کہ میں نے کہا کہ اتنے دن ہو گئے. کہتے فنالت منی و سبتنی، بہت ناراض ہوئی، اتنے دن ہو گئے حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے، ناراض ہوئی اور مجھے سخت و سست کہا، برا بھلا کہا، نہ جانے کون کون سے الفاظ کہے ہوں گے. میں نے ان سے کہا امی مجھے چھوڑ دیجئے، میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں، بس کیجئے، اب ناراض مت ہوئیے، میں ابھی جاتا ہوں، سب کام چھوڑ کر جا رہا ہوں حضور کے پاس، حضور کے ساتھ آپ کی اتباع میں نماز ادا کروں گا، مغرب کی نماز پڑھوں گا، اور پھر اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی حضور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے. وہ خوش کرنے کا ڈھنگ جانتے تھے کہ امی ناراض ہو گئی ہیں تو کیسے خوش کیا جائے. یہ نہیں کہ بس جاؤں گا، نہیں، امی جاؤں گا نا تو آپ کے لیے حضور سے دعا کراؤں گا، بس اتنے ہی میں ساری ناراضگی ختم.
میرے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دعا کراؤ گے؟ ہاں، آپ کے لیے دعا کراؤں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ کہتے ہیں فاتحۃ النبی، میں حضور کے پاس آیا، مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک عشاء کی نماز بھی میں نے آپ کے ساتھ پڑھی۔ مغرب سے عشاء تک مسلسل اللہ کے نبی نماز میں مشغول رہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے کمرے میں جانے کے لیے نکلے، ارے مسجد ہے، مسجد کا صحن ہے، رسول اللہ کا کمرہ ہے، وہ دروازہ ہے، یہ نہیں کہ گلی ولی گھومنا تھا۔ حضور صلی کا کمرہ جیسے یہ الماری ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ کمرے کا دروازہ ہے، یہ مسجد کا صحن ہے، بس یہی معاملہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی امامت سے تو میں بھی ساتھ ساتھ چلا، تو ایک آنے والا آ گیا، فعارض له عارض، ایک آنے والا آ گیا، کون تھا پہچانتے نہیں تھے، ورنہ نام لے لیتے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بہت حاضر رہتے تھے، حضور کے لیے وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے، آپ کا جوتا مبارک لے کر چلا کرتے تھے، لیکن اس کو پہچانا نہیں، اسی لیے کہا فعارض له عارض، ایک آنے والا آیا، فناجاہو، دھیمے دھیمے سرگوشی کے، کان میں اس نے کچھ کہا، تھے ساتھ ساتھ، حضرت حذیفہ ساتھ ساتھ تھے، سنا نہیں، کان میں، ناجا یوناجی مناجاتن معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنا، کسی سے دھیمے دھیمے الفاظ میں گفتگو کرنا، اسی سے مناجات ہے۔ جب بندہ اپنے خدا سے سرگوشی کرتا ہے، دھیمے دھیمے گفتگو کرتا ہے تو اسے مناجات کہتے ہیں۔ اپنی بات کو تھوڑے تھوڑے ہونٹ ہلا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرتا ہے، اسی کا نام مناجات ہے۔ فناجاہو، سرگوشی کی، ثم ذہب، پھر وہ شخص چلا بھی گیا۔ کیا کہا، کیا سنا، حضور نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، میں نے کچھ نہیں سنا۔ فاتبعتہ، پھر میں اللہ کے رسول کے پاس چلا، ساتھ ساتھ حضور چل رہے ہیں، میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوں کہ موقع ملے تو اپنی بات پیش کروں، مگر حضور التفات نہیں فرما رہے ہیں۔ فسمع صوتی، میرے قدموں کی چاپ سنی تو کہا کہ کون؟ میں نے کہا کہ حذیفہ۔ کہا کہ کیوں آئے ہو، سے کیوں چل رہے ہو، کیا وجہ ہے، کوئی کام ہے؟ کہا کہ ہاں۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ حضور غلطی ہو گئی، اتنے دن حاضر بارگاہ نہیں ہوا، اماں آج بہت ناراض ہو گئی تھی، میں ان سے کہہ کر آیا ہوں کہ ابھی جاتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، حضور سے تمہارے لیے بھی دعائیں مغفرت کروں گا، اپنے لیے بھی استدعائے دعائیں مغفرت کروں گا، اس لیے میں حاضر بارگاہ ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابھی جو آیا تھا مجھ سے بات کی تھی، جانتے ہو وہ کون؟ کہتے ہیں کہ نہیں جانتا۔ کون تھے؟ میں نہیں جانتا، دیکھا کہ آنے والا آیا، آپ سے کچھ بات ہوئی، چلا گیا، میں جانتا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں فَهُوَ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ لَمْ يَهْبَطِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ، وہ فرشتوں میں سے ایک عظیم فرشتہ ہے، آج سے پہلے وہ روئے زمین پر کبھی نہیں آیا تھا، پہلی بار زمین پر آیا ہے، وہ آسمان پر رہنے والا فرشتہ تھا۔ زمین پر رہنے والے فرشتوں سے زیادہ باعظمت آسمان پر رہنے والے فرشتے ہیں، اور آسمان پہ رہنے والوں فرشتوں میں بھی بڑی منزلت والا فرشتہ تھا، اسی لیے فرمایا فَهُوَ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ اس میں ملکن میں جو تنوین ہے اسے تنوین تفخیم کہا جاتا ہے، جو عظمت شان کے لیے بیان کی جاتی ہے، جو تنکیر ہے وہ عظمت شان کے لیے ہے، اسی لیے میں نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ تنکیر وحدت کے لیے بھی ہوتی ہے اور تنکیر تفخیم کے لیے بھی ہوتی ہے، عظمت بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں صرف وحدت مراد نہیں ہے بلکہ تفخیم مراد ہے کہ فرشتوں میں سے ایک بہت عظیم الشان فرشتہ تھا کہ اس سے پہلے کبھی روئے زمین پر نہیں آیا تھا۔ پھر استاذن ربہ ان یسلم علیہ ویبشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی تاکہ اجازت دے دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کروں۔ آسمان پر رہنے والے فرشتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہتے ہیں، مسلسل سلام پیش کرتے رہتے ہیں، ہر لمحہ سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھی بھیجتے رہتے ہیں
اور فرشتے سلام بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن دور سے سلام پڑھنے کا کیف الگ ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کرنے کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ ہر صاحب ایمان دنیا کے کسی خطے میں جاتا ہے، رہتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، اس کی دل کی دھڑکنیں کہتی ہیں یا نبی سلام علیک، اس کی سانس سانس پکارتی ہے یا نبی سلام علیک، اس کی روح کے اندر کا تموج کہتا ہے یا نبی سلام علیک، مگر دل کی خواہش رہتی ہے مولا وہ دن بھی لا، حضور کا مسورہ معلّہ رہے، سبز گنبد رہے، سنہری جالیاں رہے، وہاں جا کر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا کیف الگ ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے حجاج کرام یہاں ہوں گے جنہوں نے بارہا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا ہوگا، مگر اے حجاج کرام اپنے ایمان سے بتلانا، کیا یہاں بیٹھ کر جو سلام اور درود پیش کرتے ہو اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو نبی کے سامنے روضے کے سامنے حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو؟ اس کا رنگ کیا ہوتا ہے تم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے تم بیان نہیں کر سکتے، نہ دنیا کا کوئی خطیب اور مقرر بیان کر سکتا ہے۔ وہ فرشتہ سلام پیش کرتا تھا آسمان کی بلندیوں سے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا، دل تڑپتا ہے، ایک طلب ہے، ایک حسرت ہے، ایک آرزو ہے، اجازت دے دے آسمان سے زمین پہ جاؤں، تیرے رسول کی بارگاہ میں جاؤں، اوپر سے سلام پڑھ رہا ہوں، تیرے نبی کے قریب چلا جاؤں، چہرے والضحیٰ دیکھتا رہوں، سلام پیش کروں، حضور کی زیارت کرتا رہوں، سلام پیش کروں، دیدار مصطفیٰ سے شاد کام ہوتا رہوں، سلام پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جا، تیری تڑپ ہے، تیرا اضطراب ہے، تیرے دل درد ہے تو چلا جا، میرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر۔ حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے فرشتہ، تو طریقہ کیا ہے؟ کسی بزرگ کی بارگاہ میں انسان جانتا ہے، کسی قریبی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کچھ تحفے لے کر جاتا ہے، سوغات لے کر جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ایک سوغات لے کر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے پاس آیا، اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی کہ یا اللہ مجھے نبی کی بارگاہ میں بھیج دے کہ سلام پیش کروں۔ آیا تو سلام بھی پیش کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے دونوں صاحبزادے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بشارت لے کر آیا ہے، یہی سوغات ہے پوری امت کے لیے۔ اے لوگوں دیکھ لو، یہ جنتی سوغات ہے، یہ فرشتوں کی سوغات ہے، یہ ملائکہ کی سوغات ہے، یہ آسمان سے سوغات آئی ہے، قدوسی سوغات ہے۔ وہ پیغام کیا ہے، وہ بشارت کیا ہے؟ یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی ماں فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ پیغام لے کر وہ فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ یہ مقام حضرت سیدنا امام حسن کا ہے اور حضرت سیدنا امام حسین کا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین محرم میں شہید ہوئے، 10 محرم کو، آپ لوگوں کو واقع جانتے ہیں۔ ماہ سفر میں حضرت سیدنا امام حسن شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے بہت مبارک دور تھا، بہت مبارک دور تھا، سب کے سب بڑے اچھے لوگ تھے، تو پھر امام حسن کو شہید کرنے والا کون تھا؟ زہر دینے والا کون تھا؟ امام حسین کی لاش کے ٹکڑے کرنے والا کون تھا؟ حضرت مولائے کائنات پہ تلوار چلانے والا کون تھا؟ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والا کون تھا؟ ماننا پڑے گا۔ اچھا، اس میں سے کوئی، چاہے حضرت عثمان غنی کا قاتل ہو، چاہے حضرت مولائے کائنات کا قاتل ہو، چاہے حضرت سیدنا امام حسن کا قاتل ہو، چاہے سیدنا امام حسین کا قاتل ہو، کوئی کافر نہیں ہے، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب اپنے کلمے کا اظہار کرنے والے ہیں، اندر کا معاملہ اللہ بہتر جانے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو ظاہراً کفر کا ارتکاب پہلے ہی سے کرے، بعد میں جو چاہے کر دے، الگ بات ہے، لیکن شہادت کے وقت کسی نے کفر کا اعتراف تو نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے جو نام پیش کیے جاتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی کافر ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن کے زہر دینے والوں میں جن لوگوں کے نام پیش کیے جاتے ہیں، کسی کافر کا نام آتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین کے قاتلوں میں جن لوگوں کا نام آتا ہے، کیا کوئی ایسا تھا جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ سب تو اہل ایمان نظر آتے ہیں، تو یہ کہنا کہ سب اچھے ہیں غلط ہے۔
سب اچھے ہوتے تو حضرت سیدنا عثمان غنی شہید نہ ہوتے، سب اچھے ہوتے تو حضرت مولائے کائنات شہید نہ ہوتے، سب اچھے ہوتے تو سیدنا امام حسن شہید نہ ہوتے، سب اچھے ہوتے تو سیدنا امام حسین شہید نہیں ہوتے۔ ائمہ اہل بیت میں سے 11 دنیا میں آئے ہیں، 11، اور سب کو شہید کیا گیا ہے۔ یعنی اچھوں میں کچھ دوسرے گروپ کے لوگ ضرور تھے جنہوں نے ان لوگوں کو شہادت کے جام نوش کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ہوں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ہوں، حضرت سیدنا امام حسن ہوں، حضرت سیدنا امام حسین ہوں، یہ سب شہید ہوئے۔ یعنی کچھ غلط لوگ تھے، اس کو ماننا پڑے گا، اور مانے بغیر چارہ ہے نہیں، ماننا پڑے گا۔ آپ حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، جو حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ آئینے میں اگر آپ کا چہرہ بدصورت نظر آئے تو آئینہ توڑنے سے کوئی فائدہ ہے؟ ارے چہرے پہ داغ لگا ہے، کاجل لگا ہے، کالک لگی ہے، تو اس کالک کو صاف کریں گے کہ آئینہ توڑیں گے؟ آج اپنے چہرے کے داغ کو صاف نہیں کیا جاتا ہے، آئینہ توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، آئینہ تو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو یہ تاریخ کے آئینے ہیں، ان میں چہرہ دیکھیے اور اپنے چہرے کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ائمہ اہل بیت، اور کیا کیا نہیں کیا گیا۔ یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت سیدنا امام حسن جو کہ حضور کے جگر گوشہ ہے، حضور کے پروردہ ہیں، حضور کی سیادت کے وارث ہیں، شہادت کے بعد بھی ان کو چھوڑا نہیں ظالموں نے۔ ان کی خواہش کیا تھی؟ حضور کے پہلو میں مجھے دفن کر دیا جائے، جہاں اللہ کے نبی دفن ہیں وہیں مجھے دفن کر دیا جائے۔ آخری وقت آیا، حضرت سیدنا امام حسین نے پوچھا، بھائی جان آپ کو کس نے شہید کیا ہے؟ کس نے زہر دیا ہے؟ احساس تھا حضرت امام حسن کو زہر دینے والا کون ہے؟ فرمایا کیا کرو گے؟ بدلہ لوگے نا، انتقام لوگے؟ اگر میں جس کو سمجھتا ہوں اسی نے واقعی زہر دیا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور میں جس کو سمجھتا ہوں اگر اس نے زہر نہیں دیا ہے تو وہ اس کے اوپر ظلم ہو جائے گا۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، اسی لیے ہم لوگ کا بھی طریقہ یہی ہے، کسی کا نام نہیں لیتے۔ لوگوں نے بہت سے نام گنا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ نہیں۔ ہمیں کسی سے بغض نہیں ہے، کسی سے قد نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی سے ہمارا فکری اختلاف ہو جائے تو بلا وجہ اس کا نام لیا جائے، غلط ہے یہ طریقہ، اکابر کا کبھی نہیں رہا ہے، نہیں یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ اس لیے کس نے زہر دیا ہے ہم نام نہیں لے سکتے۔ جب امام حسن نے نہیں لیا، امام حسین نے نہیں لیا، ہم کیوں شک کی بنا پر کسی کا نام لیں؟ پھر امام حسن حضرت امام حسین سے کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ حضور کے پہلو میں مجھے دفن کر دیا جائے، نانا کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اگر لوگ آڑے آ جائیں تو پھر مسلمانوں کے عام قبرستان میں جنت البقیع میں مجھے دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا امام حسن کا جنازہ لے کر چلے کہ حضور کے پہلو میں دفن کیا جائے، جہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جہاں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں دفن کیا جائے، تو بنی امیہ کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ آگے آگے مروان، تلوار بھی ہاتھ میں ہے، کمان بھی کاندھے سے لٹکی ہوئی ہے، ترکش بھی ہے، کمان ہاتھ میں لے لیا، تیر چلانا شروع کر دیا جنازے پر۔ نہیں، ہم نہیں دفن ہونے دیں گے۔ جب عثمان یہاں دفن نہیں ہوئے ہیں تو حسن بھی دفن نہیں ہوں گے۔ جنازے پر تیر چلایا گیا ہے۔ بہت لوگوں نے فرمائش کی، حضرت ابو ہریرہ آ گئے، انہوں نے کم دامنی کی کوشش کی، ڈانٹا بھی مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب حضرت ابو ہریرہ گئے امام حسین کے پاس، کہا کہ بھائی جان نے یہ بھی تو کہا تھا لوگ اگر مزاحمت کریں، مخالفت پیدا کریں تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے، لہٰذا آپ وہیں کر دیجئے، امت کو فتنے میں پڑنے سے روک دیجئے، ورنہ بہت خون خرابہ ہو جائے گا، مدینہ کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے۔ جنت البقیع میں حضرت سیدنا امام حسن کو دفن کیا گیا رات کے وقت۔ یعنی زندگی میں ظلم بھی کیا گیا ہے، وصال کے بعد بھی ظلم کیا گیا کہ جنازے پر تیر چلائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ جو حسن رسول کی پشت پہ سوار ہوتے تھے، نبی کے کاندھے پہ سوار ہوتے تھے، نبی جس کو چومتے تھے، سونگتے تھے،
اس نبی کے لاڈلے کو رسول کے ساتھ دفن ہونے سے لوگوں نے روک دیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ میں نے اس کو سیادت اپنی عطا کی ہے، تو سیادت کا حق ادا کر دیا۔ اپنی حیات مبارکہ میں مسلمانوں کی جماعتوں کو بہت بڑی جنگ سے بچا دیا، ورنہ عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا امام حسن کے ساتھ اتنی بڑی فوج تھی کہ عمرو بن عاص نے امیر معاویہ سے کہا کہ حسن کے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ لگتا ہے کہ پہاڑ کے پہاڑ ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اگر یہ فوج آپس میں ٹکرا گئی تو مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ یہ مت سمجھا جائے کہ امام حسن نے جو صلح کی ہے ان کے پاس افراد نہیں تھے، نہیں، اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ مکہ ہے، مدینہ ہے، عراق ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، مصر ہے، یہ سب کے ساتھ حضرت امام حسن کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی حضرت سیدنا امام حسن نے حکومت چھوڑ دی۔ نہیں، مسلمانوں کی جماعتوں کو ٹکراؤ سے بچانا ہے، نبی کو امت کو ٹکراؤ سے بچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، الخلافت بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا عزوزا، خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، میرے انتقال کے بعد 30 سال تک خلافت قائم رہے گی۔ خلافت علی منہاج النبوہ، وہ خلافت جو نبوت کے منہاج پہ چلتی ہے۔ ثم تکون ملکا عزوزا، پھر کاٹ کھانے والی شہنشاہی اور بادشاہت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امام حسن نے جیسے ہی دست برداری کا اعلان کیا 30 سال پورے ہو چکے تھے، یعنی خلافت اب ختم۔ اسی لیے جب خلافت راشدہ کی بات آتی ہے اور خلفائے راشدین کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا امام حسن، یہ 5 خلفائے راشدین ہیں۔ اور کہیں کہیں 4 یار اور 4 خلفائے راشدین کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر اپنی زندگی کی آخری سانس تک خلیفہ رہے، حضرت ابو بکر آخری سانس تک خلیفہ رہے، حضرت عثمان غنی آخری سانس تک خلیفہ رہے، حضرت علی آخری سانس تک خلیفہ رہے، لیکن حضرت سیدنا امام حسن نے تقریباً 6 مہینہ خلافت کو زینت بخشی ہے اور اس کے بعد دست بردار ہو گئے۔ اس لیے بہت سے لوگ ان کا نام اس صورت میں نہیں لیتے، مگر خلافت راشدہ کی تکمیل مانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن کے ذریعہ ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبین کے محبت عطا فرمائے۔ یہ حضرات جو پیغام دے کر چلے گئے ہیں، دین کا پیغام، شریعت کا پیغام، اعلاء کلمۃ الحق کا پیغام، مسلمانوں کے درمیان مصالحت کا پیغام، یا اللہ تمام امت مسلمہ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔